بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عبادت کرتے ہیں ان کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کے اندر دعوت شروع کی تو ساری دنیا کا کفر جمع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا۔ آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، لہو لہان کر دیا گیا، اپنے علاقے سے بے دخل کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب کے اندر 2 سال آپ کو قید رہنا پڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ اپنا پیارا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ اسی طرح جب برِ صغیر کے اندر مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب ہمارا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں، ہندو علیحدہ قوم ہے، مسلمان علیحدہ قوم ہے، اور انگریزوں کے ساتھ آزادی ہم نے حاصل کرنی ہے اور ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے اور ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانا ہے، تو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور کے اندر، جہاں پر آج یادگار مینار پاکستان بنا ہے، اس جگہ لاکھوں مسلمانان ہند جمع ہوئے اور ایک اعلان کیا کہ پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان ہم نے بنانا ہی بنانا ہے۔ پوری دنیا کا کفر چاہتا تھا پاکستان نہ بنے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا دیا، لیکن اس کی بنیاد رکھنے والے ان کا ذہن کلیئر تھا کہ 2 قومی نظریہ ہے، مسلمان ہندو آپس میں ایک نہیں ہو سکتے، ان کے نظریات علیحدہ ہیں۔ رب الرحمن قرآن میں فرماتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آج پاکستان کے اندر اس 2 قومی نظریوں کو دوبارہ دھندلایا جا رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہمارا پاکستان حاصل کرنے کا مقصد 2 قومی نظریہ نہیں تھا۔ آج کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے علاقے ایک جیسے ہیں، زبان کلچر ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن جب نظریہ ایک جیسا نہ ہو، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور وہ لاکھوں خداؤں کی پوجا کرنے والے، ہم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں میرے محترم بھائیو، اسلام ایک توحید کی دعوت دینے والا، ایک اللہ کی طرف بلانے والا، اسلام ایک پاک صاف مذہب ہے، اور یہ ہندو یہ لاکھوں خداؤں کے پجاری، یہ درخت کی پوجا کرنے والے، ہندوؤں کی پوجا، یہ بندروں کی پوجا کرنے والے، یہ ہاتھیوں کی پوجا کرنے والے، یہ میرے محترم بھائیو یہ تو نفس اور غلاظت کی انتہا کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، یہ ہم جیسے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج دوبارہ پاکستان کے اوپر نظریہ، پاکستان کے اوپر پھر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اپنی نوجوان نسل کو ہم نے بتلانا ہے کہ 2 قومی نظریہ کیا تھا، پاکستان کیوں وجود میں لایا گیا، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں کیوں پیش کی۔ یہ راوی نہر، یہ دریائے راوی جب پاکستان بنا لاکھوں مسلمانوں کے خون سے آباد ہوا تھا۔ جانور کتے مسلمانوں کی لاشیں کھا کھا کے پاگل ہوئے بیٹھے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں کیوں پیش کی تھیں؟ اس لیے پیش نہیں کی تھی میرے محترم بھائیوں کہ آج ہم یہ بات کریں کہ دیکھیں جی ہمارے علاقے جیسے، ہمارے نظریے ایک جیسے، ہم تو جو ہے نا ہمارے ان کے اندر فرق کوئی نہیں ہے، ایک باڑ لگا دی گئی، ایک بارڈر بنا دیا گیا ہے، یہ تو ویسے ہی پاگلوں نے بنا دیا ہے۔ ایسی بات نہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا یہ ان کو اپنے نظریات کے ویو، اپنے سارے کنسیپٹ کلیئر تھے، اور آج جو یہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، دوبارہ پاکستان کو اسی نہج پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، دوبارہ غلامی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اب ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے، پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہ سارے کے سارے ظالم، یہ سارے کے سارے اللہ کے باغی اور دشمن پاکستان کو اسلام کے رستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کر کر کے پاکستان کو کھڑا ہونے سے روک رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج 23 مارچ کا پیغام بھی یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا کا کفر چاہتا تھا پاکستان نہیں بنے گا، پاکستان بن گیا، اور آج پوری دنیا کا کفر چاہتا ہے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو، سپر
یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ اس صف کے اندر شامل ہو چکا ہے. پوری دنیا کے فیصلے انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہوا کریں گے. انشاءاللہ پاکستان اللہ کی توفیق کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اب لیڈنگ پوزیشن پہ آ گیا ہے اور پوری دنیا الحمدللہ پاکستان سے پوچھ کے اپنے کام کرے گی اور کر رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بننے سے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ہاں ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اپنے نظریات بتلاتے رہیں. دو قومی نظریہ کیا تھا, لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں کیوں پیش کی, اپنی اولادوں کو بتلانا ہے. اسکولوں کالجوں کے اندر اور دفاتر کے اندر, دوستوں کے اندر, سب کو ہم نے یہ بات کلیئر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, تمام سننے والے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.